ہے وہ عورت تو جنتی ہے کہ اس کا شوہر جب اس کو اللہ حافظ کر کے اپنے کام پہ جائے تو اس کا دل عورت کی مٹھی میں رہے سارا دن. مطلب اتنی خوبصورتی کا اس کو الوداع کرے، اتنی محبت سے رخصت کرے، اتنی اپنی آن بان کے ساتھ رخصت کرے کہ اس کے دماغ میں اپنی بیوی کے علاوہ کوئی دوسرا نظر ہی نہ آئے. اپنے آفس میں بیٹھا ہے، بیوی کی زلفیں یاد آ رہی ہیں، بیوی کو حسن و جمال یاد آ رہا ہے، بیوی کی ادائیں یاد آ رہی ہیں. فرمایا یہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب، کیونکہ اللہ کو تو برائی اور بدکاری اور بد خیالی سے بچانا ہے. لیکن آج عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ صبح آدمی کام پہ جا رہا ہوتا ہے، اول تو سو ہی رہی ہوتی ہے، اور سوتے میں آدمی کتنا منہ بگڑ جاتا ہے. منہ فوٹو کھینچ کے دیکھو، آج کل لوگ دکھاتے ہیں تو سو رہے ہیں، منہ نہیں دے تک تیرا. وہ کہتے یہ کیا آپ نے فوٹو کھینچ لی؟ سوتے میں تو ہیلی کاپٹر ہی بنا ہوتا آدمی، اور کیا ہوتا ہے یہ. اور سونے وہ بیچارہ چلا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ رخصت بھی کیا تو منہ لٹکا ہوا ہے، برا حال ہے، بال بھی ہو کے، ناشتہ بھی پتہ نہیں کس طرح دیا، یا آدھا انڈا اس نے بنایا، آدھا انڈا اس نے بنایا. آدمی تو بد دماغ ہوتے ہیں نا. وہ لکھا ہے ایک آدمی بڑا بد دماغ تھا، اب بیوی جو ہے اس کو انڈا بنا کے دے، آملیٹ بنا کے تو آملیٹ بنا دیا. میں نے تو فرائی کھانا تھا. فرائی بنا دے تو کہتا ہو فرائی بنا دے، میں تو آملیٹ کھانا تھا. پھڈے کرتا ہر بات میں. کبھی کہتا کہ میں تو آج ابلے انڈے کھانے تھے. اب اسے سوچا کہ یار یہ کریں، عورت سوچے یہ بات نہیں آتا، تینوں ہی بنا دو، آملیٹ بھی بنا دیا، فرائی بھی کر دیا، وہ سنی سائیڈ بولتے ہیں یہاں، سنی سائیڈ فرائی بھی کر دیا اور ابلے بھی رکھ دیے. لو جی. اب اسے جب دیکھا اس کو سمجھ نہ آیا کہ اس نے یہ کیا کہ سارے بنا دیے. اب کوئی آپشن نہیں رہا اعتراض کا. لیکن وہ بھی آگے بڑی شے تھا. کہتے اوہ دیکھو، جس کو فرائی کرنا تو اس کا آملیٹ کر دیا، جس کو ابالنا تو اس کو فرائی کر دیا. تو مطلب ہے مرد بھی تو آگے سے ایسے ہوتے ہیں، لیکن مرد اگر محبت الفت والے ہوں، پیار سے جائیں، پیار سے آئیں، عزت اور محبت، یہ عزت اور محبت میاں بیوی کے درمیان ایسا رشتہ ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر جنت کا لطف آتا ہے. جب شوہر آتا ہے کام سے تو بھی منہ بنا ہوتا ہے نہیں، اس لیے حدیث فرمایا کو خوش دلی سے ان کو رخصت کرو اور ان کا استقبال کرو کہ شوہر کا دل تمہارے ہاتھ میں آ جائے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے تو مرد کو بھی چاہیے وہ بھی ایسا بن سمر کے رہے کہ بیوی کو اس کو اچھا لگے. یہ نہیں کہ وہ سوچے میری بیوی کہاں جائے گی، زیادہ بولے گی طلاق، منہ میں بدبو آ رہی ہے، نہ برش کرتا ہے، بیوی بھی مجبور، کپڑوں میں ہمک آ رہی ہے، نہاتا نہیں ہے، جی میری بیوی جائے گی کہاں؟ وہ بیچاری اسی طرح برداشت کرتی ہے. لیکن ہم جیسے لوگ جو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، مرد آتے ہیں مسائل کے لیے، وہ بیچاری بہت سی شکایتیں کرتی ہیں کہ جو تورم خان بنے پھرتے ہو نا، ہمیں بھی تمہاری شکایتیں آتی ہیں. لہذا کہتے بن سنور کے صاف ستھرا بن کے منہ صاف رکھو، بدبو نہ آئے بھائی. اور نبی نے تو دیکھو جب اپنے لیے ایک بیوی کا انتخاب کرنا تھا، بات ختم کرتا ہوں، تو جس عورت کو بھیجا کہ اس عورت کو دیکھ کے اور میرے رشتے کے لیے، اس کو دو باتیں کہیں. ایک یہ پتہ کرنا کہ اس کے منہ سے بو تو نہیں آتی، دوسرا یہ پتہ کرنا اس کی ایڑیاں صاف ہے، ایڑیوں میں میل تو نہیں ہے. اب آپ نبی کی نفاست دیکھیں. ایک ہے اس عورت کے منہ سے بو نہ آئے، اس سے پتہ چل گیا وہ کتنی پاکیزہ ہے، کتنی شفاف ہے. دوسرا اس کی ایڑیوں میں میل نہ ہو. اور آپ جانتے ہیں بڑے بڑے خوبصورت ایڑیوں کا میل کا پرواہ نہیں کرتی. ایڑیاں کتنی گندی ہوتی ہیں. آپ نے کسی کی دیکھ لیں صفائی، اس کی ایڑیاں دیکھا کرو، ایڑیوں میں پھٹ جاتی ہے، اندر میل گھس جاتا ہے، گندی ہو جائے. اس کو جامے کے ساتھ رگڑتے نہیں ہیں، وہ رگڑ کے صفائی کرتے ہیں، وہ کرتے ٹائم بھی نہیں ہے. اے میں بنٹھان کیا ایڑیاں گندی. تو جس عورت کی ایڑیاں بھی شفاف اور صاف ہوں گی، نازک ہوں گی، وہ باقی بدن کے اندر خوبصورتی کا زیبائش کا خیال نہیں رکھے گی، یقین رکھے گی. تو نبی نے اپنے رشتے کے لیے فرمایا یہ دو چیزیں دیکھو، اس کے منہ سے بو نہ آتی ہو اور اس کی ایڑیاں شفاف ہونی چاہیے. تو یہ یہاں آج عورتوں کے لیے گویا کہ یہ سبق ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو بتا دیا کہ ہماری شخصیت کی نفاست اس حد تک درجہ ہونی چاہیے. یہ سعادت دنیا ہے کہ دنیا کی لطف و لذتیں ہیں کہ جن کو دین اسلام آپ کو لینے کی جو امر کر رہا ہے، اور آخرت وہ عبادت اور ریاستوں کے ساتھ ہے. لہذا اس طریقے سے جب انسان چلتا ہے تو دنیا کے اندر بھی لطف اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت ہے.